پی ٹی آئی کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ، ان پر حملہ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی نے استثناء لیا ہوا ہے۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کے پی میں مسلط حکومت کے ذہن چھوٹے ہیں، قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ ایک شخص نے ملکی فارن پالیسی کو اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھایا، سیاسی حریفوں کی خواہش تھی ملک ڈیفالٹ ہو جائے، اب حکومتی اقدامات کے ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ماہ کا امپورٹ کور موجود ہے، 2025 ہر حوالے سے کامیابی کا سال رہا، پاکستان نے مورکہ حق میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، اوورسیز پاکستانیوں نے دسمبر میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز بھیجے، رقم آئی ایم ایف کی 3 قسطوں کے برابر، ماہانہ بنیاد پر 13 اور سالانہ بنیاد پر 17% اضافہ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ 81 کروڑ ڈالر سعودی عرب سے پاکستانیوں نے بھیجے، یو اے ای سے 72 کروڑ 60 لاکھ، برطانیہ سے 56 کروڑ اور خلیجی ممالک سے 50 کروڑ کا زر مبادلہ وطن آیا۔ بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ، وزیر اعظم کا خسارے والے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم، پیسکو اور کیسکو کے زیادہ نقصان والے فیڈرز میں فوری پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی بھی منظوری دے دی، رواں برس اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول کی فراہمی کو اولین ترجیح دینے کا حکم، شہباز شریف سے یو اے ای کے سجوانی بزنس گروپ کا وفد بھی ملا، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مؤثر معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کا جائزہ۔ عوام کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، رمضان پیکج کے لیے امدادی رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہی فراہم کی جائے گی، وزیر اعظم کا متعلقہ اداروں کو مؤثر اور سود مند پیکج کے لیے سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت، کہا غریبوں کے استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا، اقدام کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے کوئی مستحق نہیں، وزیر داخلہ کا ملوٹ مافیا کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم، پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کے خلاف بھی مؤثر کریک ڈاؤن کی ہدایت، کہا پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایئرپورٹس پر سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا نجی اداروں کے ملازمین کو اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم، 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین پینشن کے حقدار قرار، ای او بی آئی کی جانب سے دائر تمام اپیلیں خارج، لاہور ہائی کورٹ کے 2024-25 کے فیصلے برقرار۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی، تنخواہیں صرف پرفارمنس پر بڑھیں گی، سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں اور فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ، سرکاری اسپتال اب عالمی معیار کی ادویات ملیں گی، مریم نواز کا فہرست مرتب کرنے اور کمیٹی بنانے کا حکم، کہا اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوگا، نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ کراچی میں پی پی رہنماؤں کی بیٹھک، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین سینٹ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، وزیر اعظم آزاد کشمیر، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر بھی موجود، ملکی معیشت اور سیاسی اور سماجی صورتحال پر گفتگو، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیاسی استحکام سے معیشت مزید مضبوط ہوگی، یوسف رضا گیلانی نے کہا پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوری عمل کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شہر قائد آمد سعید غنی نے استقبال کیا، کارکنان بھی موجود، ایئرپورٹ کے باہر کارکنان آپس میں لڑ پڑے، دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، سہیل آفریدی کی پارٹی قیادت سے ملاقاتی شیڈیول، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملیں گے، اتوار کو مزار قائد پر جلسے کا اعلان، کورنگی اور ساؤتھ میں بھی جلسے کی درخواست دے دی۔ سندھ حکومت کا تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ، ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کو پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سہیل آفریدی کو سیاسی اور سرکاری سرگرمیاں
انجام دینے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی سرگرمی قانون کی خلاف ورزی یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی۔ ملیر البدر سوسائٹی کے قریب مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار کے دوران گڑھے میں جا گرے۔ مقتول شعیب نے پکڑنے کی کوشش کی۔ شادمان میں پولیس افسر نے گولی مار کر بیوی کو قتل کر ڈالا۔ بیٹی کا کہنا ہے کہ والد نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی۔ ملزم فرار، تلاش جاری۔ ملک کے بیشتر شہروں میں کڑاکے کی سردی، قلات میں -8 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور میں پارہ 5 ڈگری رہا۔ بلوچستان کی ہواؤں کا اثر، کراچی میں بھی جاڑے کی انٹری، پارہ 9 ڈگری رہا۔ بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ۔ اسلام آباد میں پولن الرجی سے نمٹنے کا مشن، 29,000 سے زائد پیپر ملبری درخت کاٹ دیے گئے۔ F9 پارک، شکر پڑیاں سمیت بڑے سیکٹر سے مضر صحت درختوں کی کٹائی، ہر پیڑ کے بدلے 3 نئے مقامی پودے لگانے کا عزم۔ 40,000 سے زائد ماحول دوست درخت لگائے جا چکے، مزید 18,000 درخت لگانے کے لیے ٹینڈر بھی جاری۔ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب، اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید۔ کہا کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانیوں کا قاتل مظاہرین کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، تہران میں مظاہرین نے 40 بسوں اور 10 سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ شازن میں گورنر ہاؤس اور یزد میں پولیس اسٹیشن نظر آتش۔ ایران نے مظاہرین کو قتل کرنا بند نہ کیا تو بہت سخت جواب دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ وینزویلا پر دوسرے حملے کی منصوبہ بندی منسوخ، بحری جہازوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کی وارننگ، کہا وینزویلا کی حکومت تعاون کر رہی ہے، امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی۔ برطانیہ کو بدترین برفانی طوفان کا سامنا، انگلینڈ کے بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑی۔ لندن میں شدید سردی کے باعث لوگ گھروں تک محدود۔ ویسٹ مڈلینڈ اور ویلز میں تعلیمی ادارے بند۔ اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برمنگھم ایئرپورٹ کا رن وے برف سے ڈھک گیا، پروازیں معطل، ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ اور دمبولا میں بادلوں کا راج، بارش کے باعث پاک سری لنکا دوسرے T20 کا ٹاس تاخیر کا شکار، پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو سیکیورٹی خدشات کے ٹھوس شواہد پیش کر دیے۔ قانونی مشیر نے ای میل کے ساتھ تقریباً 100 لنکس ICC کو بھیجے، ٹی وی رپورٹس، YouTube ویڈیوز اور اخبارات کے تراشے شامل۔ ICC نے سیکیورٹی خدشات کی تفصیلات طلب کی تھی۔ سعودی پرو لیگ میں النصر کی مسلسل دوسری شکست، القصیہ نے 2-1 سے ہرا دیا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا 81ویں منٹ میں گول، لیکن ٹیم کو جتوا نہ سکے۔ الہلال نے الحزم کو 3-0 سے زیر کیا۔